السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت ایسا چل رہا ہے جس میں ہمیں خوب محنت کرنا چاہیے۔ پالیٹکس میں محنت کرنا چاہیے، ایجوکیشن میں محنت کرنا چاہیے، بزنس میں محنت کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں محنت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے نا آج کل ہر فیلڈ میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن میں ہم سب سے پیچھے، بزنس میں سب سے پیچھے، دین میں سب سے پیچھے، دنیا میں سب سے پیچھے، پالیٹکس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے نا، یعنی ہم ہر چیز سے خالی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں سب سے بیسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کا حال دیکھو تو اماموں سے ہم لڑ رہے ہیں، ہے نا۔ پالیٹکس میں ہمیں دیکھو تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا نیتا سمجھ رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم سب سے بڑا دیندار خود کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اسی لیے ہم یہ بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میری فیلڈ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس معاملے میں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، میرے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، اس کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہر چیز میں ہمیں ٹانگ اڑانی ہے۔ 3-4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر چلی اسمرتی ایرانی مدینے میں، اور اس پہ جو ہے نا بہت ہنگامہ ہوا۔ وہ ساری خبریں آپ لوگ دیکھ چکے ہوگے، سن چکے ہوگے، پڑھ چکے ہوگے۔ میں تو بہت بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن مجھے لگا کہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیندری منتری اسمرتی ایرانی جی جو سعودی عرب گئی تھیں، وہ ہمارے ہی کام سے گئی تھیں کہ بھئی کیسے جو انڈیا سے حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں، جو انہیں پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں کیسے ان کی پرابلمس کم ہوں، ہے نا، حاجیوں کا کوٹا بڑھایا جا سکے۔ بہت سارے ایسے مسئلے تھے جن پر بہت سارے ڈاکومنٹس پر سائن وغیرہ دونوں ملکوں کی طرف سے ہونے تھے۔ اس سلسلے میں وہ وہاں گئی تھیں۔ اب وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو مدینے کی بہت ساری جگہ وزٹ کرائیں۔ اب اس پر ہنگامہ ہوا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسے کیسے بھدے، کیسے کیسے غلط، کیسے کیسے عجیب و غریب کامنٹس مسلمانوں کی طرف سے کیے گئے، اور ان کامنٹس کو اٹھا کر میڈیا نے، اور جو مسلمانوں کو نیچا، مسلمانوں کو غلط دکھانا چاہتے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو غلط دکھانے کی، اور اپنی فتح کے طور پر اس کو شو کرایا۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ذرا ایک بات سوچو۔ اسمرتی ایرانی جی مدینے گئیں تو مدینے میں انہوں نے جو تاریخی جگہوں کی زیارت کی، تاریخی جگہوں کو دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ بھی کیا، اور وہ پوسٹ بہت اچھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی میں نے ان چیزوں کو دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور حاجیوں کے لیے یہ سہولتیں ہوں گی، وہ ہوں گی، ساری چیزیں انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی، ہے نا۔ اور کام سے بھی وہ حاجیوں کے گئی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پازیٹو پہلو ہمیں نظر آ رہے تھے ہم ان چیزوں کی تعریف کرتے، اور جو نیگیٹو پہلو تھے تو وہ دین کے متعلق پہلو تھے۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند موجود ہے، اس کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء موجود ہے، مظاہر العلوم سہارنپور موجود ہے، مولانا ارشد مدنی موجود ہیں، ہے نا، مولانا محمود مدنی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو اس سلسلے میں بات کریں گے کہ بھائی کیا غلط ہونا چاہیے تھا، کیا غلط ہوا، کیا صحیح ہوا۔ چلو آپ صحیح کو اپریشیٹ کر دو، آپ کیوں مفتی بن جاتے ہو؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں۔ مدینے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھائی آپ نے کتنے فتاوے پڑھے جس میں لکھا ہے کہ مدینے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اس کا کتنا نیگیٹو وے سے دوسرے گروپس نے ان کامنٹس کو اٹھایا، ہمارے بولنے کو اٹھایا، ہے نا۔ یعنی وہ ہمارے کام سے گئیں، اور اس پر جو ہم نے، چلو اچھائی کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، تو غلط کو ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے؟ علماء موجود ہے بھائی، وہ بولیں گے کیا غلط تھا، وہ بتائیں گے کیا غلط ہے۔ لیکن اتنا اس خبر پہ ہنگامہ مچایا گیا، یہ غلط، وہ غلط۔ خود صبح فجر کی نماز چھوڑے ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہفتوں سے ہم نے جو ہے قرآن کھول کر نہیں دیکھا، صبح سے شام تک ہم چغلیوں اور غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہے نا۔ ہمارا حساب وہی ہو چکا ہے کہ مؤذن صاحب نے اذان دی نماز کے لیے تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جماعت کا وقت ہو گیا تو مؤذن صاحب نے سوچا کہ لاؤ ایک بار اذان اور دے دوں، شاید لوگوں کو سنائی نہیں پہنچی، دوبارہ اذان دی تو پورا محلہ کا محلہ مسجد میں آ گیا، مؤذن صاحب تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اذان دینے کی؟ مؤذن صاحب نے کہا نماز تو پڑھ لو اللہ کے بندوں، کہ نماز تو بعد میں پڑھیں گے ہم، پہلے بتاؤ دوبارہ اذان کیوں دی؟
تمہیں ہٹوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، ہم کتنے عمل سے دور ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کتنے ہم دین سے دور ہیں، کتنا ہم علم سے دور ہیں، لیکن ہر مسئلے میں ہمیں ٹانگ اڑانی ہے۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا غلط اثر کیا جائے گا، اس کا اچھا اثر کیا جائے گا، ہمارے اس طرح کے کومنٹس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسمرتی ایرانی جو مدینے پہنچی ہے نا، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ غیر مسلم کا مدینے میں داخل ہونا، مسجد نبوی میں نہیں، مدینے میں داخل ہونا جائز ہے۔ اگر وہ کسی گورنمنٹ کے ذریعے یا کسی کام کے تحت جانا ہو رہا ہے تو ان کا جانا جائز ہے۔ غیر مسلم کا تجارت کے طور پر بھی یا تجارت کی غرض سے کچھ دن کے لیے مدینے میں رہنا یہ بھی جائز ہے، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں، مکے میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کام علماء کا ہے، یہ کام مفتیوں کا ہے۔ آپ کیوں مفتی بن جاتے ہو؟ اور آپ کے مفتی بننے کی وجہ سے جو ہے نا، سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے پھر ان کومنٹس کو اٹھا کے، ان باتوں کو اٹھا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے سعودی عرب بیکار، کوئی کہہ رہا ہے مسلمانوں کا یہ بیکار، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ بالکل ناجائز اور حرام، پھر اس کو غیر مسلموں نے اٹھا کے مسلمانوں کو دکھایا کہ دیکھو مسلمانوں کی ذہنیت کیا ہے۔ آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہر چیز میں ٹانگ اڑانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ میری آپ لوگوں سے بس گزارش یہ ہے کہ یہ وقت ہے خاموشی کے ساتھ محنت کرنے کا۔ اپنے اسکولز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، علم حاصل کرو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جب آپ کوئی بات بولو دلیل کے ساتھ تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ کامنٹ بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس میری ایک درد بھری اپیل ہے، بہت سارے مسئلے ایسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ اس مسئلے میں اپنی ٹانگ اڑاؤں؟ نہیں، بس ٹانگ اڑانے سے مطلب ہے۔ بہت نقصان ہوا۔ اسمرتی ایرانی جو مدینے میں پہنچی نا، اس پہ جو ہم لوگوں نے ریئیکشن دیا تو اس کا میڈیا نے بہت فائدہ اٹھایا، اور اب تک چل رہی ہیں وہ خبریں کہ مسلمان تل ملائے، کٹر پنتھی تل ملائے۔ ہم نے موقع ایک فراہم کر دیا ان لوگوں کو۔ چھوڑو ان چیزوں کو، خود اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو قابل بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔